تو لکھ کر بھیج دیں۔ نماز کے وقت عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، اگر عورت کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ غیر مرد نہیں ہیں تو وہاں پہ وہ چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن اگر وہاں پہ غیر مرد ہیں تو پھر چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے۔ مثلا ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے، ہوٹل کے ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے جہاں خامند کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، دیور کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیٹھ بیٹھا ہوا ہے، پھپھو کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، خالہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی جگہ وہ نماز سے پہلے بھی پردہ کرے گی، نماز کے دوران بھی پردہ کرے گی۔ عورت حج اور عمرے میں پردہ کر سکتی ہے، اور کہاں پردہ نہیں کرنا؟ حج میں جب عورت حج میں داخل ہوگی نیت کرنے کے بعد، لبیک اللہم حجن کہنے کے بعد، تو اپنے چہرے کو ننگا رکھے گی، لیکن اگر غیر مرد سامنے آ جائیں تو پھر برقعے والے کپڑے سے نہیں، نقاب والا جو مخصوص کپڑا ہوتا ہے چہرے کے سائز کے مطابق اس سے نہیں، کسی بھی کھلے کپڑے سے پردہ کرے گی، کھلی چادر سے، کھلے دوپٹے سے۔ ایک ہے وہ کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق ہے جسے نقاب کہتے ہیں، وہ نہیں، کھلی چادر کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، اس سے پردہ کرے گی، چاہے وہ کپڑا چہرے کو لگتا رہے۔ امام سعید ابن منصور روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تسدل المرأۃ ثوبها على رأسها على وجهها من فوق رأسها، کہ عورت جو ہے اپنی چادر لٹکائے گی اپنے چہرے پہ سر کے اوپر سے، تو کھلے کپڑے سے پردہ کرے گی۔ ایسے ہی امام مالک روایت کرتے ہیں فاطمہ بنت مندر سے، یہ تابعی خاتون ہے، کہتی ہیں کہ ہم صحابی جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں، ہم سب حالت احرام میں تھیں، جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں، کیا ان وتروں کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار 2 نفل عشاء کی نماز کے بعد پڑھے ہیں، اور عام طور پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا ہے اپنے بارے میں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اگر نماز بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے پورا ثواب ملتا ہے، اور آپ نے امتیوں سے کہا کہ تم جب نفل بیٹھ کے پڑھو گے تمہیں آدھا ثواب ملے گا، اور فرض نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مجبور ہو، بیمار ہے، مریض ہے، الگ بات ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ 2 نفل جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو پھر ہمیں پورا ثواب نہیں ملے گا۔ 11 رکعت 17 رکعت ہوتی ہیں عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میرے بھائی جو فرض رکعات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4۔ یہ فرض ہے، یہ اصل وہ فرض ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر واجب ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ اس کے بعد 2 سنتیں ہیں عشاء کے بعد، اور عشاء سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحیح حدیث میں نفل نہیں بتائے، لیکن یہ آپ نے بتایا کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین 2 نفل ہوتے ہیں، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ کسی بھی اذان کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز سے پہلے، مغرب کے بعد بھی، مغرب کی اذان کے بعد بھی، عشاء کی اذان کے بعد بھی۔ تو 4 رکعتیں فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 6 رکعتیں نماز ہے عشاء کی۔ باقی رہے وتر تو وہ مستقل نماز ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور وتر نماز کی رکعات جو ہیں وہ آپ 3 پڑھ لیں جائز ہیں، لیکن 5 پڑھیں زیادہ بہتر ہیں، 5 کی بجائے 7 پڑھیں اور بہتر ہیں، 7 کی بجائے 9 پڑھیں اور بہتر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 تک وتر پڑھے ہیں، اور 1 وتر پڑھیں تو وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایات سے ثابت ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پرانی روایت ہے کہ ہمارے مولانا صاحب عید رمضان والی اور دوسری عید سعودی عرب کے ساتھ مناتے ہیں، جبکہ اپنے ملک کے حکومتی اعلانات کو قبول نہیں کرتے۔
جی میرے بھائی یہ کیسا ہے؟ میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑو. یعنی کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزے شروع کرنے ہیں، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب روزے رمضان کے چھوڑنے ہیں. تو اس لیے اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہوگا، یہی بات زیادہ بہتر لگتی ہے. اور ایسا واقعہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے ترمذی شریف میں، صحیح حدیث ہے، کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی شام گیا اور واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ تم لوگوں نے رمضان کے روزے کب رکھنے شروع کیے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، تو نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ والوں نے روزہ اور دن شروع کیا ہے، شام والوں نے اور دن شروع کیا ہے. تو اس آدمی نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ شام والوں نے چونکہ چاند پہلے دیکھا ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے جن کے عید کے موقع پہ؟ تو کہا نہیں، ہمارا اپنی رویت ہے، اپنا چاند دیکھنا ہے، ان کا اپنا چاند دیکھنا ہے. یہ خلاصہ کلام ہے اس واقعے کا. تو اس لیے میرے بھائی جو یہ اگر پاکستان کے ہیں شاید سوال کرنے والے، تو وہاں پہ چاند نظر آئے تو اس کے مطابق روزے رکھنے چاہیے، اس کے مطابق عید کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ نمازوں میں کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے میں کرتے ہیں، کیا آپ سعودیہ کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے کس کے ساتھ ہیں؟ کہ سحری کس ٹائم کھاتے ہیں آپ؟ سعودیہ کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ. رفع الیدین نماز میں کرنا ضروری ہے، رہنمائی فرمائیں. رفع الیدین میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے. اس سنت کو آپ نے اپنایا، صحابہ کرام نے آپ کو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس حدیث کو نقل کیا. 50 کے قریب صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جن میں جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بھی ہیں، جناب علی بھی ہیں، جناب ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں. اور بہت سے علماء کرام نے کہا کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو متواتر ہے. جن بھائیوں کو رفع الیدین کا معنی نہیں آتا وہ سن لیں. رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ اٹھانا، نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور ایسے ہی 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے. اب ہمارے کئی دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ سنت تھی لیکن کینسل ہو گئی. تو گزارش یہ ہے کہ کینسل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسی احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک اس کے اوپر عمل کیا ہے. وہ کون سی احادیث ہیں؟ پہلے نمبر پہ بخاری کی حدیث ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وائل بن حجر روایت کرتے ہیں. یہ دونوں صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں، پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے. وہاں سے آئے، مسلمان ہوئے، آپ کی زندگی کی آخری نمازیں دیکھی ہیں اور وہ بتائی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہیں، ان میں بھی رفع الیدین موجود ہے. اس لیے اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس سے اپنی نماز کو آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے. میں مدینہ میں 8 دن کے لیے قیام کے لیے آیا ہوں، کیا میں قصر نماز ادا کروں گا؟ جی آپ قصر کر سکتے ہیں. کیا قصر نماز ادا کرنا افضل ہے یا پوری نماز ادا کریں؟ قصر کرنا افضل ہے، لیکن امام کے پیچھے آپ پوری نماز پڑھیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو جمعہ گزرا ہے اس کے خطبے میں امام صاحب نے فرمایا کہ پہلی ذی الحجہ سے بال اور ناخن کاٹنے منع ہیں، لیکن میں حج سے پہلے ایک اور عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو احرام اتارنے کے لیے سال منڈوا سکتے ہیں؟ کیوں جی میرے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے وہ آدمی ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا جس نے عید والی قربانی کرنی ہے. حج والی کی بات نہیں کر رہا، کس قربانی کی بات کر رہا ہوں؟
تو اگر آپ لوگ حج والی قربانی بھی کر رہے ہیں اور عید والی قربانی بھی کر رہے ہیں یہاں یا آپ کے ملک میں آپ کی طرف سے ہو رہی ہے تو پھر یہ پابندی آپ کے اوپر بھی ہے. اور پابندی ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہے, پورے گھر والوں کے اوپر نہیں ہوتی. گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے. تو اگر عید کی قربانی آپ کر رہے ہیں یا آپ کی طرف سے ہو رہی ہے تو یکم ذی الحجہ سے لے کے قربانی ہونے تک آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے. لیکن عمرہ مکمل ہونے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے بعد جو سر کے بال منڈے جاتے ہیں یہ منع نہیں ہے, کیونکہ یہ خود عبادت ہیں, یہ واجب ہیں, ضروری ہیں, ان کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بال آپ مونڈ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بال آپ نہیں مونڈیں گے. خیر جنرا, حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں یا یکم ذی الحجہ سے. جن دنوں میں پابندیاں لازمی ہوتی ہیں, خوشبو لگانا, بال کاٹنا, میرے بھائی یہ پابندیاں شروع ہوتی ہیں احرام باندھنے سے اور عمرے اور حج میں داخل ہونے سے. ہاں جی, احرام کی پابندیاں ابھی آپ کے اوپر ہیں نہیں, کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی حج میں داخل ہونے کی. یہ نیت ہے کہ حج کروں گا, وہ تو نیت آپ نے جب پیدا ہوئے تھے تب سے کر لی تھی, 20 سال سے کی ہوئی ہے, 30 سال سے, 40 سال سے. اور ایک نیت ہے کہ اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں. جب یہ نیت آپ کریں گے کہ اب حج میں داخل ہو رہا ہوں, تب سے پابندیاں لگیں گی آپ کے اوپر خوشبو کی اور بال کاٹنے کی. وہ چاہے ذی الحجہ کا مہینہ ہو اور چاہے کوئی اور مہینہ ہو جس میں آپ عمرہ کر رہے ہوں, تو اس کا تعلق حج عمرے میں داخل ہونے سے ہے, اس کا تعلق ذی الحجہ سے نہیں ہے. ان پابندیوں کا تعلق احرام سے ہے. ہم نے جب مدینہ سے واپس جانا ہے, عمرہ کریں گے, اس دوران حج سے پہلے 10 دنوں میں حلق کرانے کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی, کیا حکم ہے؟ کرا سکتے ہیں.